عید نبوی کا زمانہ آ گیا، میلاد شریف کا مہینہ ہے نا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، سارے بیلی محبت نال پڑھ لو، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، گونج پہ جائے عید نبوی کا زمانہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت قبلہ پیر سید بابا سلیم حسین آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، نعرہ صلی اللہ کی گونج سے، نعرہ صلی اللہ کی گونج سے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ اللہ جل وعلا قادر مطلق بحمد نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم بارگاہ وچ ادائے درود و سلام عرض کرن تو بعد انتہائی عزت و وقار دے حامل حضرت قبلہ بابا پیر سید سلیم حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور سید بابا دستگیر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، سید بابا صدام حسین شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی اور تمام نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اپنی خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے اج سانو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک کی محفل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا، انتہائی مفصل تے معتبر تے مدلل اور پرمغز بیان شیخ القرآن، مفسر قرآن، امام النحو والصرف، ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ، مصلح امت، مفکر اسلام، میرے استادی قبلہ علامہ حافظ بشیر احمد صاحب فردوسی حافظہ اللہ تعالی، آپ بیان فرما گئے، اللہ تعالیٰ آپ دے عمر چے، علم چے، حلم چے برکتہ نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اساں جیسیاں زندگیاں انہاں بزرگاں نوں لاوے جڑا دین دا حق والا پیغام دے رہے، صرف حاضری دے طور تے چونکہ ناصر خان برائے تے اس حوالے نال حاضری دیتی جا رہی ہے، ورنہ میرے استاد گرامی دی اتنے مفصل بیان تو بعد کسی طرح دی کوئی تربیت دی یا کسی طرح دی مزید موضوعات بیان کرن دی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا قادر مطلق دے دربار پاک وچ التجا ہے، قادر مطلق جل وعلا ساڈی اج دی اس بزم نو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پیارے آقا و مولا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، دو ہی چیزاں نے، اگر وہ دو چیزاں بندے دے اندر آ جاون تے اللہ پاک اور دنیا وچ بھی عزت عطا کر دیندا ہے تے دیہاڑے حشر تے بھی اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا۔ وہ دو کیڑیاں چیزاں نے جی؟ ایک ایمان تے دوسرا عمل۔ ایمان تے اچھا عمل جس بندے نو نصیب ہو جاتا ہے نا جی، تے اللہ پاک انہوں دوہاں جہانہ میں دیں جی، سمجھ لو دوہاں جہانہ میں جی اعلیٰ تو اونچا مقام عطا فرما دے۔ ایسے ہی بات نو اللہ کریم نے کلام مجید برہان رشید اس چیز دی بھی بنیاد کے طور پہ بیان کیتا کہ اگر تسی چاہتے ہو نا کہ تانوں اسلام دے ناتے، قرآن دے ناتے، نظام مصطفیٰ دے ناتے سلطنت میں جو حکومت لب جاوے
تو فرمایا ایک بغیر ایمان اور نیک عمل تو ممکن نہیں ہے. اسی سے نعرے لائی جائیے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، نماز ساڑی چلی جائے، نماز نہ پڑھیے، سود کا کاروبار ہے تے کر لویے، رشوت دینی پوے لینی پوے تے لے لویے، ماما نو دھکے دے لیے، باپ نو دھکے دے لیے، کسی دی زمین جائیداد ہوئے تو تے قبضہ مارتے بہ جائیے، نہ بڑے دا احترام ہوئے نہ چھوٹے دی شفقت ہوئے، شراباں پیویے، کتے لڑاویے، دنگل کراویے، جڑا کوئی ساڈے کول ہووے اسی کریے. تے اسا بندے آکھیے بھی اسیوں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا رہے ہاں، لہذا ساڈے نعرے لاواں دی وجہ نال تخت تے اسلام آ جانا ہے، دین آ جانا تخت تے. تے بیلیا اے ایویں باہم ہو سکتا ہے کہ محض نعرہ نہ ہو لیکن نعرے والی شخصیت میرے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے تے عمل نہ ہوئے، حکم دی پیروی نہ ہوئے، او دی تابعداری نہ ہوئے. 100 سال نہیں 1000 سال اسے نعرے ماری رکھیے فائدہ نہیں ہونا. تے اڈن فائدہ ہو جاونا ہے جداں جیڑا نعرہ سی زبان نال لا رہے ہیں او ساڈے دل وچ ہی ہوئے، جس کردار دا اظہار سی لوگاں دے سامنے کر رہے ہیں او کردار ساڈے دل وچ ہی ہوئے. ایتھے 4 بندیاں دے وچ جیڑی شخصیت اسی ظاہر کرنے ہیں، اسی کمرے تے بیٹھے ہوئیے والی ساڈی ہوا شخصیت ہوئے، اسا گڈی تے جا رہی ہوئے والی ساڈی ہوا شخصیت ہوئے، بند کمرے چ ہوئیے جس جگہ تے بیٹھے ہوئیے، یعنی ساڈے قول فعل تضاد نہ ہوئے، ساڈے ظاہر تے باطن فرق نہ ہوئے. جے ظاہری طور تے اسی سونے نبی دا نام لویے ساڈے دل وچ نبی دا نام ہوئے، ظاہری طور تے دین دا نام لویے ساڈے دل وچ دین ہوئے، ظاہری طور تے قرآن دا نام لویے ساڈے دل وچ اللہ دے قرآن دی محبت ہوئے. اگر اس طرح دا ماحول قائم ہو جاوے، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے جڑا آکھے ہوے مسلمان تے آکھے میں قرآن نہیں چاہتا، میں نظام مصطفیٰ نہیں چاہتا، میں اسلام نہیں چاہتا، جن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ کسی نو نہیں چاہتا، صرف رسول اللہ کو چاہتا. حضور کا کلمہ پڑھنا رہا جنہیں حضور کا کلمہ پڑھیا، جنہیں عالم ارواح کالو بلا کا قول کیتا، جڑا من کے آیا یا اللہ میں تینوں نہیں مننا، میں تیرے نبی نہیں مننا، میں سارے رسولوں کو مننا، میں تیری عزت تیرے نبی دی عزت ہر ایک چیز دا لمبردار بننا. جڑا الستا وعدہ وہ کیویں ہے مسلمان تے کیویں بول سکتا جناب ہوے کلمہ پڑھنا نا تو دے اگوں گل رکھی جائے کہ ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کے فیصلے برطانیہ کے قانون کے مطابق نہیں ہونے چاہیے، ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کی مستقبل کے فیصلے، ان کے گھر کے فیصلے، ان کے مال کے فیصلے، ان کی جائیداد کے فیصلے، ان کی عزت و عظمت کے فیصلے اللہ کے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے. کوئی کلمہ پڑھنے والا میں نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن کا انکار کرے گا. جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. ایتھے تے کافر ہے کہ کوئی نہیں، یہ تو سارے مسلمان ہیں، یہ تو سارے کلمہ پڑھنے والے. کوئی قبلہ عالم دا مرید ہے، کوئی بابے میر علی شاہ دا مرید ہے، کوئی فرید الدین کنج شکر دا مرید ہے، کوئی جناب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا مرید ہے، کوئی بابے حاجی شیر دا مرید ہے، کوئی جندن شاہ بخاری دا مرید ہے، کوئی حضرت محمد شاہ دا مرید ہے، کوئی کسی ہستی دا مرید، کوئی کسی دا. اے تے سارے سائیاں والے، اے تے سارے پیر خانے نو منن والے، اے تے سارے بزرگاں دے دامن نو پھڑن والے. قرآن کے نام پہ کوئی بندہ انکار نہیں کرتا. ہاں اگر کسی جگہ تے کوئی انکار کرتا ہے تو میں نہیں گل سمجھا گا کہ ہے مسلمان، لیکن وہ غلطی سمجھ نہیں ہے. غلطی سمجھ آ جائے کہ گل کی ہے، گل نہیں ہے کہ قرآن آ جائے، قرآن آ جائے، قرآن آ جائے. جڑا بندہ جب اس گل پہنچ جائے نا کہ مولوی یہ نہیں چاہتا سید سلیم بخاری آئے، مولوی یہ نہیں چاہتا محسن فرید چشتی آئے، مولوی یہ نہیں چاہتا ناصر خان کبیرہ آئے، مولوی سید دستگیر صاحب کو نہیں چاہتا، مولوی حافظ علی شاہ شیر کی بات نہیں کرتا. ارے مولانا تم ان کو نہیں چاہتے تو پھر چاہتے کیا ہو؟ تو ہم بربلا کہتے ہیں ہم کسی شخصیت کو نہیں چاہتے، ہم محمد کے دین کو چاہتے ہیں. رسول اللہ ہم کسی شخصیت کو نہیں چاہتے، ہم کسی شخصیت کو نہیں چاہتے، ہم حضور کے دین کو چاہتے ہیں. اگر ہم شخصیت پرست ہوتے شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے، سید سلیم حسین شاہ سے بخاری منہ پہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بطور دلیل پیش کرتا ہوں. شاہ صاحب سے پوچھ لو شوقہ کی دھرتی پہ سب سے بڑا جگیردار یہ شخص ہے. کبھی ان کے دروازے پہ میں گیا ہوں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جب تک شاہ صاحب نے تحریک کا جھنڈا نہیں اٹھایا تھا ہم کبھی شاہ صاحب کے پاس نہیں گئے.
ہم نے نہ ان کا نعرہ لگایا، نہ ان کی بات کی، نہ ان کی فلیکس لگائی، نہ ان کے ہاتھ چومے۔ آج سید کے ہاتھ کیوں چومتے؟ اس لیے کہ سید نے اپنے نانا مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھا دیا ہے۔ تو پھر بات یہ ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اس واسطے پھر گل سمجھو، اسی کسی شخصیت کے قائل نہیں، جہاں کوئی بڑا جگیردار ہوئے، جہاں بڑا کوئی سردار ہوئے، اور فرما دائی والے کوئی نہ ہو کر کیوں نہ ہوئے، اور سانو ادھر قرض نہیں، رویا ہے نصیر اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر۔ ہاں جی، بابا جی فرمایا سانے دہنی ہے کہ گل ہے، رویا ہے نصیر اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، وہ جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، ہم تو اس کے قدم چومتے ہیں جو حضور کی بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہوئے سید بابا بھی ہوئے، 80 سال دی عمر بھی ہوئے، سید بھی ہوئے، لکھا دا پیر بھی ہوئے، تو پوچھا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ تو درخان دے پتر دے قدم کیوں چومے؟ کیوں درخان دے پتر دے قدم چومے؟ علم و دین شہید حافظ بھی نہیں، قاری بھی نہیں، کوئی بڑا علامہ بھی نہیں، بیٹھے بھی ناظرہ بھی قرآن نہیں پڑھا ہویا، نہ کوئی تقریرات نواز، خود بھی نہیں، 16 سال دی عمر ہے جدو غازی علم و دین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کا جنازہ پڑھایا جا رہا، تے جنازہ پڑھایا تے حضرت جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے علم و دین شہید قدم چومے۔ سبحان اللہ، بیٹھے ہو سبحان اللہ، کسی کو ماننے کا ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، کس نے مننا ہے تو کیوں مننا ہے؟ تو بابا جی تسی دسو کیوں مننا ہے؟ میں کیا سی آج شہر صاحب تو پوچھ کے دسنے میں بابا جی کو پوچھنا کہ سونے بابا جی دسو کسی نے مننے کا معیار کی ہے؟ فرمایا کسی نے مننے کا معیار ہی ہے وہ رسول اللہ دے ترتے آ جائے اسی وہ کتے آدھے بھی کتے مار گئے۔ گل کرنے کے کمی چوری کوئی گل نہیں کر کر آ گئی نا کہ رویا ہے نصیر اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، اور جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، سید زادہ لکھا دا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے غازی علم و دین شہید کے قدم چومے، سیدنا دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھی کھڑے اور بھی بڑے لوگ کھڑے، تے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب قدم چومے نا تے لوگ آکھیا انہاں کہا شاہ جی تسی ایڈے بڑے بزرگ ہو، ایڈے بڑے پیر ہو تے تسی درخانہ دے پتر دے قدم چومے، چلو عزت دینی سی تے پیر تے نہ چوم دے، تسی متھا چوم لے دے، سارے مسلمان متھا چوم لے دے۔ حضرت جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی بڑی گل کی تھی، فرمایا میرا دل تے کردا سی دا متھا چوما، لیکن جدوں میں ویکھیا تے متھا تے رسول اللہ چوم رہا ایدہ متھا دے حضور جو میرے سال دسو کس کالج کس یونیورسٹی پڑھیا علم و دین، دسو کتنے نے درس نظامی کیتا، دسو نے کتنے حدیث کا کتابہ پڑھیا، کتنے نے صرف نہ پڑھی، اور کتنے نے فلسہ تمامی تے بلاغت علم بیان پڑھیا، تے جناب پھر پڑھیا کتنے میں کہو اس کے رسول دے مدد تاجدار ختم نبوت ہماری صاحب پھر علم و دین کتنے پڑھیا؟ میں کہا جناب وہ عشق رسالت مکتب پڑھیا اور رسول اللہ دے عشق دے سکول پڑھیا، تے جڑا عشق رسالت دے سکول پڑھ لیندا نا پھر جڑا کوئی شان والا ہوئے وہ کہندا یار میں تیرے قدماں تے ہاتھ رکھنے نو فخر سمجھنا، تاکہ کل قیامت والے دن حضور فرمان جن نے ساری عزت دا دفاع کیتا، جن نے ساری عزت تے پہرا دیتا، جن نے ناموس رسالت دی خاطر جان کٹوا دیتی، تو بھی مخالفت نہیں کیتی، تو میرے غلام دے نال پیار کرتا رہے تے وفا تو نہیں ہونی ہے نا۔ شاہ جی آئے سی پھول سمجھ دیتے لبیک نال لبیک، دیکھو لوگوں نے زیر تصور ہے کہ مولوی سیاست پیش کرتے ہیں، اپنی سیاست بات کرتے ہیں، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں انگریز کا قانون نہ ہو، لا الہ الا اللہ کا قانون۔ اس کو سیاست کہتے ہو تو پھر تم نے کلمے کو سیاست کہا دیا، پھر کلمہ چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو لے، مولوی کو مت لو۔ مولوی آج میں اس جماعت کا ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، کوئی شخص بھی اگر ابھی یہ جو ابھی حکومت ہے یہ اعلان کر دے کہ علماء کا بورڈ بٹھاتے ہیں، علماء اکٹھے ہو جائیں، ہر مکتبہ فکر اور وہ ہمیں لکھ کر دے دیں اسلام کے قانون جو ان سے قرآن میں ہیں، ہر لحاظ سے وہ ہمیں لکھ کر دے دیں، ہم قرآن کو رائج کرتے ہیں۔ مجھے قسم پیدا کرنے والے رب کی تحریک لبیک الیکشن لڑ جائے میرا سر کم کر دے، یہ منشور نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آگے لانا منشور ہوتا تو ہمیں تو 40 سیٹیں بھی کہی گئی، ہمیں تو جہاں تک کہ صوبے کی حکومت تک کی آفریں کی گئی،
تم پیچھے ہٹ جاؤ، اتحاد کر لو، حکومتوں کے ساتھ چلو، ہمارے اشارے پر چلو، تو ہمارے امیر محترم نے کہا اوے ہم تمہارے اشارے پر نہیں چلتے، ہم محمد کے فرمان پر چلتے ہیں، ہم حضور کے فرمان پر چلتے ہیں۔ ہم کسی کے اشارے پر چلنے والے ہوتے تو پہلے چل جاتے، ایسا اشارے پر چلنا ہوتا تو 7.5 مہینے 8 مہینے سارے امیر نے جیل رہنا سی۔ اشارے پر چلنے والے نہیں ہیں، ہمیں اشارہ امریکہ سے نہیں آتا، ہمیں اشارہ گنبد خضرا سے آتا ہے، ہمیں اشارہ امریکہ سے نہیں آتا۔ اب جی بات ٹائم تھوڑا گفتگو کر کے بات ختم کرنا، سبحان اللہ فرماؤ۔ ہاں جی، ہمارے اشارے حضور کی بارگاہ سے، ہمیں کسی کے اشارے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں۔ حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کروایا نا قادیانی رتبہ گروپ بھی آیا تے لاہوری گروپ بھی آیا تے آ تے کہنا جناب کروڑ روپیہ تانوں دینے اس دور وچ کروڑ روپے دی گل کر رہے ہیں۔ اس دور وچ جدوں میں چھوٹا ہوندا پڑھدا سا 1 روپیہ کدی گھروں لبنا تے کدی نہ لبنا، تے 1 روپیہ لبنا تے سی سمجھنا جناب سکول پڑھن جا رہے ہیں، 1 روپیہ پیسے مل گئے جناب پھیری والے کو چیز لینی تے جناب کھا لینا تے بڑا خوش ہونا۔ اے امام شاہ احمد نورانی دی گل ہے، کروڑ روپیہ لے کے تمہیں گروپ آئے ربا گروپ تے لاہوری گروپ تے حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جناب جو تسی ہے قانون تبدیل کرا رہے ہو، سارے بارے قانون بنا رہے ہو نا کہ قادیانی کافر ہے، یہ قانون واپس لے لو، 1 کروڑ روپیہ تمہیں دینے ہاں۔ آپ نے فرمایا تسی بڑی لیٹ ہو گئے، ہونا کیا مطلب یہ تو زیادہ کسی نے تمہیں پیسے دیتے نے سانو کافر کرانے واسطے؟ فرمایا نا 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 یہ بات نہیں ہے، تم لیٹ ہو گئے ہو، ہمارا تمہارے آنے سے پہلے سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ یہ گل تو حضور دی ہے نا، اور شاہ صاحب تشریف لے آئے تھے تسی پھول پا دیتے، مولوی ہوتے وہ کھڑا ہو گیا، استاد بھی ہاں مولوی بھی ہاں، آخر کوئی قوم میں عزت ہے نا، دین دی وجہ نال، ذاتی تو کوئی نہ ہے لیکن دین دی وجہ نال ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، کس واسطے کھڑا ہوا کہ شاہ صاحب جناب ایڈی وڈی گڈی تے اس واسطے کھڑا ہوا، شاہ صاحب جناب سارے علاقے دے بہت بڑے نواب جنگیردار پیسے دار ہیں اس واسطے کھڑا ہوا؟ نا 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 نا، اس واسطے کھڑے ہوتے تو سپاہی شاہ جی واسطے کھڑا ہو جانا۔ میں حضور دے منبر تے بیٹھا کتنی باری میری تقریر شاہ دی ہے، میں کدی نہ ملیا تاریخ جدو آئے اسی کھڑے ہوتے ہاتھ بھی چومنے ہاں، موقع لگے چومن دے تے پیر بھی چومنے ہاں۔ اس تو پہلے میرے علاقے دے گل خانی شاہ صاحب وہیں گولی چھڑتے، گل خانی جنازہ جناب انہاں تشریف لے آنا، آپ کدی نہیں جناب اوے آل رسول دل وچ بڑا پیار ہے، دل محبت ہے، لیکن خیال ہے بھئی آ رہے لیکن ہونے وے آل رسول بھی ہیں تے امام حسین کا کربلا والا جھنڈا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ گئی تو پھر مطلب کی نکلے جڑی عزت کی جاتی ہے نا وہ اس عزت کرنے کا کوئی معیار ہوتا ہے۔ شاہ جی جناب کی عزت کیوں کی تھی؟ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے پوچھتے ہیں دسو جی تسی دسو کہ کسی کی عزت کیوں ہوتی ہے اور کسی کو مقام کیوں ملتا ہے اور کسی پر پتیاں کیوں چھاور کی جاتی ہے اور کسی کے نام کے ترانے کیوں گائے جاتے ہیں؟ کیا کوئی دنیا اور وجاہت اور پیسے کے بلبوتے پر عزت کروا سکتا ہے؟ کوئی کسی سے پیسے کے بلبوتے پر عزت نہیں کروا سکتا، صرف رسول اللہ سے وفا کر کے عزت کروا سکتا ہے۔ تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں جناب اگر یہ عزت کر رہے ہو یا کرنے دو کریں، اس واسطے کرن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا سبھی لاہو قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا سبھی لاہو قلم تیرے ہیں۔ اس واسطے حضور دے غلاموں اے تے ساڈا معیار ہی نہیں نا کہ کسے نو کسے دی ذاتی وجہ نال منو۔ بابا جی نے سانو دس دیتا فرمایا کسے نو منو دی ذات دی وجہ نال نہ منو، حضور دے پیار دی وجہ نال منو۔ اسی جنہاں دی گلاں کرنے ہاں، اسی جنہاں جڑا نظام اسی چاہنے ہاں، جنہاں دی گل اسی کرنے ہاں، جڑی گفتگو اسی کرنے ہاں، سنو ذرا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دین واسطے آئے۔ توجہ بھائی حضرت امیر المومنین خطبہ دین واسطے آئے تے آپ دی چادر نو 10 پیوند لگے ہوئے، 10 اپنی بولیے کہ 10 تھرو ٹاکی لگی ہوئی ہے، 10 تھرو ٹاکی فاروق اعظم کی چادر کو تہبند کو 10 جگہ سے جوڑ لگا ہوا تھا، 10 جگہ سے۔ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں تے جے کرتا ویکھیا نا صحابہ فرماندے نے سی کرتا ویکھیا تے 4 جوڑ کرتے تے بھی لگی ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 پیوند لگے سوٹ نو تے آ گیا خطبہ دین واسطے۔
اور جدو جہازاں تے چڑھ کے آنا تے پاکستان جناب جس دن بنیا 14 اگست اس دن تے جناب لکھاں ماواں دے سامنے انہاں دے بچاں نوں ذبح کیتا گیا، لکھاں بہناں انہاں دے پیراں دے سامنے انہاں نال ظلم تے تشدد کیتا گیا، دودھ پیندے بچے انہاں نوں کٹ کے جناب انہاں دے کباب بنا کے کھادے گئے۔ 14 اگست نوں انہاں دی یاد آنی چاہیے سی، 14 اگست نوں تے انہاں دی جناب انہاں دا کردار پیش کرنا چاہیے سی تے قوم نوں دسنا چاہیے سی کہ پاکستان بنانے میں اتنی جانیں گئی ہے، اتنے بچے قربان ہوئے، اتنی مائیں قربان ہوئی، اتنے بزرگ قربان ہوئے، اتنے بھائی قربان ہوئے، اتنا خون بہا، اتنی خون کی ندیاں بہی۔ تو آج کا وقت، آج کا دن ہم نے دیکھا، آج کا دن ہم نے جو دیکھا ہے آزادی کا دن، اس کے پیچھے کتنی بڑی قربانی ہے دسنا دے چاہیے سی۔ جب حکمران کنجر نچان لگ جان، جب حکمران کنجریاں نچان لگ جان تے 1.5 ارب روپیہ حکمران خرچ کرن تے مسلمانوں انہاں تے تسی کی توقع کر سکتے ہو؟ کی توقع کر سکتے ہو؟ اگر تسی توقع کر سکتے ہو پھر اس نظام کی طرف توجہ کرو جو نظام فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 14 سوٹ تے 14 پابند لگے ہوئے کنے جی 14 آپ خطبہ دے رہے ہیں، میں قربان جاواں تے پھر آپ کی شان۔ ایک دن جناب آپ تشریف لے آئے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم جمعے دی نماز سے لیٹ ہو گئے تو لوگوں نے سوال کیتا، اوتھے سوال کرنا ہر بندے نوں اجازت سی، ایسے تو کوئی سوال کرے نا تے اودے تے توہین عدالت بھی ہے تے سب کچھ ہے، کوئی گل کرے تو گل نہیں کر سکتا، تھندار تے کہ غریب بندہ گل نہیں کر سکتا اگر نواب نہ جائے تے عدالت میں چلے جاؤ تے پہلے وکالت نامہ پیش کرے وکیل گفتگو کرے گا، وکیل کے بغیر گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اسلام میں تو یہ بات نہیں ہے، اسلام میں تو یہ بات ہے کہ ایک دعویٰ کر رہا ہے، ایک کے اوپر دعویٰ ہے، دونوں قاضی کے پاس آئے، قاضی ڈائریکٹ اس بندے کی بات سنے جو دعویٰ کرتا ہے، اور جس پہ دعویٰ ہے اس کی بھی بات سنے۔ یہ بات کر رہے ہیں تم کون سی بات کرتے ہو جو گلو کرے ہوتی سن لے تیرا فیصلہ سن۔ اسلام میں تو وکالت کا کوئی تصور نہیں ہے، جہاں غریب اپنا موقف بھی پیش نہ کر سکتے۔ تم کہتے ہو یہ عدالت فاروق اعظم نے بنائی، فاروق اعظم نے یہ عدالت بنائی؟ حضرت فاروق اعظم تو وہ ہے فاروق اعظم۔ آپ جمعے دی نماز ہو گئے لیٹ، لوگ سوال کرتے تو انہوں نے کہا جناب تسی جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس کا مطلب ہے اگر مولوی لیٹ آئے تو سوال کر سکتے ہیں مختلف، اور پھر مولانا کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، مولانا کو چاہیے کہ وہ تسلی بخش ان کو جواب دے، جب جواب آ جائے کہ قوم کو خاموش ہونا چاہیے۔ توجہ جناب لیٹ کیوں آئے ہو؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا میاں میرے کو کوئی سوٹ ہے، میں وہ سوٹ دھوتا ہے تو وہ خوش ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اوے امیر المومنین، سبحان اللہ، اوے وہ شخص تے جدی لل کر پوے تے پورا عالم کفر کم جائے، اوے وہ شخص پہاڑ دے کھڑا ہوتے پہاڑ نو مارے جی تے پہاڑ دا سستا جڑا زلزلہ ہوے وہ ختم ہو جائے تے پہاڑ بھی ساکن ہو جائے، ہوے وہ شخص تے زمین تے کوڑا مارے تے بڈھی مائی دا تیل کر کے مار رکھتے ہیں۔ زیادہ بڑا مقام رکھنے والے فاروق اعظم تے سوٹ ایک ہی سوٹ۔ فرمایا میں قوم جو میرے پاس پیسہ ہے میں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، میں سارا پیسہ اللہ کے بندوں پر اور قوم پر رسول اللہ کی امت پر خرچ کرتا ہوں۔ جب گئے لوگ درد رکھنے والے آ جانا تو مطلب یہ ہو گیا استاد نے فرمایا کہ ٹینکی ٹھیک کرو، جب ٹینکی ٹھیک ہو تو کم اپنے آپ ہی ہو جانا، اور تو قوم نے چپ کیتا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے آسمان واسطے کھڑے ہو جناب کھڑے ہو تو فرمایا اگر میں دنیا کے سامنے جھک جاؤں تو تم کیا کہو گے؟ سن رہے ہو جی؟ اگر میں دنیا کے سامنے جھک جاؤں تو تم کیا کہو گے؟ آپ صاحب ایک بندہ کھڑا ہو گیا، تلوار حضور دا غلام نے تلوار کڑی تے اج ہوائیں لہرائی، انہوں نے کہا حضرت امیر المومنین ضرور ہیں، اگر تم دنیا کے سامنے جھک جاؤ گے تو ہم تم آپ سے اس زبان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، تلوار کی زبان سے بات کریں گے۔ حضرت امیر المومنین نے کیا کہ پکا کے کچا آپ نے دوجی بار فرمایا میں تمہیں پتا تو کی گل کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جناب مجھے پتا ہے میں جڑی گل کر رہا صحیح کر رہا۔ تیجی باری بھی آپ نے فرمایا اور تینوں پتا تو کی گل کر رہا؟ انہوں نے کہا جناب مجھے سب بھی پتا میں صحیح گل کر رہا ہوں، پر میں کی گل کرنا کہ اگر عمر دنیا کے سامنے جھک جائے تو میں اپنی تلوار کے ساتھ اس کو سیدھا کر دوں۔ حضرت عمر نے نہیں کیا کہ تینوں یاد نہیں آیا تو میرے سامنے ایڈی بڑی گل کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ کھڑے کیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے عمر کی رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو بھی تلوار سے سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو شخصیت پرستی نہیں ہے، دین ہے، شخصیت نہیں ہے، اس میں دین ہے۔ ایک فرق مٹایا دین نے،
ایک فرق دین نے مٹایا تو دسیا کہ ہن جڑے فرق آ گئے نے ہن بھی دین کہندا کہ دین لے لو، فرق ختم کرو۔ عدالت میں غریب جائے تو اس کا بھی فیصلہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، امیر جائے تو اس کا فیصلہ بھی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں کیا سیاست ہے؟ اس میں کیا سیاست؟ اللہ کے قرآن کو لاؤ، اس میں کیا سیاست ہے؟ اور سنو، حضرت امیر المومنین اور سانو دسیا خود وقت حکم مومن حضرت امیر المومنین فاروق اعظم آپ کا جی حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کسی معاملے کی گل بات ہوئی، حضرت ابی نے کیا کہ حضور گل ہے آنا پہ گا جیڑا تسی ہو امیر المومنین تے میرا تواڈے نال معاملہ میں کوئی دعویٰ کرنا تواڈے تے ہن اپنا فیصلہ کون کرے گا؟ حضرت امیر المومنین نے نہیں فرمایا کہ میں حاکم وقت میں فیصلہ کرنا، میں کر دینا تیرا فیصلہ، فرمایا نا 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 ہن مسئلہ بنا میرے نال، ہن فیصلہ میں نہیں کرنا، ہن آپ تریہ بندہ لب لیں گے۔ حضرت عمر فرمایا کہ حضرت زید بن ثابت کاتب وحی وہ آپ مقرر کر لیں گے، وہ اپنا فیصلہ کر سکتے، جڑا فیصلہ کر سکتے تینوں منظور ہوئے مینوں نہ کہ جی گل ٹھیک ہے آپ انہاں دے کول وچ سبحان اللہ۔ اے اسلام اتنے مقدمہ لمک جاوے تو 6 سال جس کی بیٹی کی عزت کو برباد کیا گیا، ایک اس کی بیٹی کی عزت کو برباد کیا گیا، ایک تو علاقے میں اس کی عزت کا جنازہ نکالا گیا، پھر وہ عدالتوں کے دھکے کھاتا سالوں سال گزر گئے، عدالت جب فیصلہ نہیں کرتی وہ اپنی گولی سے گن پوائنٹ پر بندوق سے اگر وہ فیصلہ خود کرے اپنی بیٹی کی عزت کو برباد کرنے والوں کو گولی مار دے، پھر حکومت گرمی میں آ جاتی ہے، پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، اس نے کیوں کسی کو مارا؟ تو بھائی اس نے کب مارنا تھا اگر تم انصاف کا فیصلہ کرتے؟ اس کو کیا ضرورت تھی مارنے کی؟ سالوں سال تو دھکے کھاتے ہو گئے، جب تم نے بدلہ نہیں لیا، انصاف لے کر نہیں دیا تو پھر اس نے بدلہ لینا تھا اور کیا کرے؟ یہ جرائم حکومت خود کرواتی ہے۔ جناب پہنچ گئے، فرمایا حضرت عمر نے فرمایا زید بن ثابت ہوں کیا جناب تسی ساڈے فیصل بن جاؤ، فیصلہ کرو تے میرا تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، میں قربان جاواں سبحان اللہ۔ انہاں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ٹائم مقرر ہو گیا، اس ٹائم تے حضرت عمر بھی آئے تے حضرت ابی بن کعب بھی آئے تے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب تھلے بیٹھ گئے، ایک جگہ تے تھلے جو تیجڑی جگہ بیٹھے تھے، حضرت زید بن ثابت نے حضرت آپ کھڑے ہو گئے نا، حضرت زید بن ثابت تے امیر المومنین چونکہ آپ کی روب وجاہت جلالت بڑی، آپ جگہ چھڑ دی تھی اپنے کول، بات ختم کر رہے ہیں جی، آپ نے جو اپنے کول جگہ چھڑ دی تھی حضرت عمر نے، حضرت زید بن ثابت نے اپنے کول جگہ چھڑی تے حضرت عمر نو کہندے جناب ایتھے آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ۔ حضرت سیدنا عمر نے بڑی تعریف کی، سبحان اللہ، فرمایا زید بن ثابت اب میں امیر المومنین بن کر نہیں آیا ہوں، میں ایک سائل کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تو جج ہے، سائل جج کے ساتھ بیٹھے نہیں، جہاں میرا فریق بیٹھا ہے عمر اپنے فریق کے ساتھ بیٹھے گا۔ اے اسلام ہے بابا جی فرمیندے نا سکھا سے نظام یہ گلاں کرنا بیٹھ کے جناب ایک جگہ تے حضرت امیر المومنین بیٹھے، ایک جگہ تے حضرت ابی بن کعب بیٹھے، حضرت زید بن ثابت فیصلہ کرنے لگے، حضرت ابی بن کعب نے کہا دسو جی تہاڈا مطالبہ، انہاں مطالبہ پیش کیتا، آپ نے فرمایا حضور دا فرمان ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جڑا دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تے جے تے دعویٰ کیتا گیا مدعا ہے او قسم کھائے تے تو گواہ پیش کر، انہاں کہ جی گواہ تے میرے کول کوئی نہیں، جدوں انہاں کہا نا میرے کول گواہ نہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے حضرت عمر ول تکیا، کہ حضرت عمر نے ہونا حضرت عمر نے قسم آندی، حضرت عمر ول تک کے توجہ، حضرت ابی بن کعب نو کہنے لگے جناب گل ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے امیر المومنین تے میں تینوں کہنا کہ امیر المومنین کو قسم نہ لے تے مینوں فیصلہ کرن دے، تو کہہ دے قسم ہو گئے، قسم نہ لے۔ حضرت عمر نے جب گل سنی نا کہ زید بن ثابت میری رعایت کر رہے، اسلام میں کسی کی رعایت نہیں، حالانکہ وہ بھی رعایت انہیں پتا تھا، بات وہی تھی جو تھی، صرف امیر المومنین تھے، ایک احترام کے طور پر کہہ دیا، فرمایا اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ حضرت عمر جلدی جلدی فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے، جلدی جلدی آپ قسم اٹھائی، سبحان اللہ، جب آپ قسم اٹھائی تو فیصلہ قسم تو فیصلہ ہو گیا۔ ایک تو یہ گل ہے جڑے بندے آتے نا حق دی قسم حنق دی قسم، یہ گل نہ کرو، حدیث کا انکار ہے۔ اگر مقدمہ آوے پہلا بندہ جڑا دعویٰ کر رہا ہے اسلام دا قانون ہے، نبی پاک کا فرمان ہے کہ وہ بندہ کیا کرے، دو گواہ پیش کرے تے گواہ وہ ہوئے جڑے کوڑے نہ ہوں، کوڑا دیا پنڈ گواہ نہیں ہوندے، کوڑے نہ ہوں سچے بندے ہوئے، نیک ہوئے، عادل ہوئے، نمازی ہوئے، مٹھ برداریاں ہوئے، علاقے دے سوچ انہاں دے بارے گل ہوئے کہ بندے کوڑ نہیں مار دے، اے جے گواہ ہوندے، اسانو جیڑا چھیلا اللہ بجائے انہوں گواہ بنائی گئے، اے گواہ نہیں، وہ گواہ ہو زوا عدل دن اللہ کا فرمان ہے، عادل ہونے چاہیے۔ تیسرے بارے میں اللہ نے ان کو عادل کی صفت کے ساتھ متصف کیا کہ گواہ عادل ہونے چاہیے، انصاف والے ہونے چاہیے، نیک ہونے چاہیے، پرہیزگار ہونے چاہیے، علاقے والے ان کو اچھا سمجھتے ہوں۔
ورنہ مردود شہادت ہے وہ دو گواہ پیش کرے اسلام کا قانون ہے وہ دی گواہی تے فیصلہ کر دے ٹھیک ہے جی اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے اگلے بندے کو قسم چواؤ اچھا خان کا میرا صاحب آپ نے علاقے کے تیرے کو پڑھی ہم دی یار میں بڑا پرانا آپ نے علاقے کے بھائی قسم جیڑی ہے نا اسلام نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ قسم وہی اٹھائے جس پر الزام ہے اور سارے جٹ کے آخر اے دین تو گنے سیانے بن اور میاں مولوی صاحب یہ قسم جاٹنو نے اے نو آنے ہے اے تے چور اے تے چا جا لہذا ترائے بندے بیادری تو چکو کنا جو ایک بندہ قسم دے تے موڑو بندے چک سڑ بھائی آو آو چکو جڑا یہ تھارے قرآن نہ چاہے یہ دا کیا مطلب ہے کہ حضور نے قانون بنایا کہ وہ گواہ پیش کرے نہیں کسی قسم لے لو تم ایسی بات کرنا چاہتے ہو کہ جسے حضور کے قانون پر عمل نہ ہو اے تے چا جاسی اچھا گل ہے بھائی جے اینو تو ڈکاویں عدالت سزا دے ویا بالکل جی سزا دے ویا دے تا تھانے جا ویا کھلے چلیا تینوں دنیا داراں دی سزا تے یقین ہے اتنی گل کوئی نہیں پتا جی کوڑی قسم چاہ گیا تے رب نو کتنا عذاب دے سی اچھا ایلا تے بھائی تریے بندے دا مطالبہ نہ کرو جیڑا چوری کرے جے دے تے الزام ہے قسم دا حق کے اس حق کے اس سے تو چواؤ تے جڑے آدے نا تھنانا چواؤ چاہیے چواؤ اس کو پتہ لگے وہ قسم چانسی جے چاہ گیا قسم جھوٹی چاہ گیا تے کوڑ مرے اسی تے قسم چاہ گیا او دنیا کی ذلیل عمر سے او قبر کی ذلیل ہو جیسے او دیارے حشر کی ذلیل ہو جیسے اس واسطے جے تو بدلہ لینا چاہنا تو سے کوئی جماعت رہی بندے کوئی چوے سی دوا دو تو بدلہ تو نہ لے خود کوئی قسم چوا اسلام دا قانون اچھا جی حضرت زید بن ثابت فرمایا حضرت ابی بن کعب میاں قسم نہ چوا امیر المومنین نے تے میں آنا اپنے امام حاکم قسم نہ چوا فیصلہ میں کر دینے حضرت عمر پاک قسم چا لکھا فرمایا میں این یار نہیں کرنا قانون عمر کے لیے بھی ہوئی ہے ابی بن کعب کے لیے بھی ہوئی ہے کل جسے قسم چا لے نا ان فیصلہ ہو گیا ہن جڑی گل کرنا چاہنا توجہ سنائے حضرت عمر اٹھی کے تے فرمایا سن لو میاں سارے بندے سن مینوں قسم پیدا کرنے والے رب دی جدوں تک عمر زندہ ہے میں زید بن ثابت کو کوئی فیصلہ نہیں کرن دینا زید بن ثابت کو جج نہیں بنن دینا جج نہیں بنن دینا انہوں میں جج نہیں بنن دینا حضرت کیوں فرمایا انہوں نے میرے اور میرے رائے کے درمیان فرق کیوں کیا سبحان اللہ انہوں نے میرے درمیان اور سال کے درمیان فرق کیوں کیا اسلام میں اور حضرت خود فرما رہے ہیں حضرت عمر فرمانے لگے یہ روایت کیسا ہے فرمایا میرے نزدیک ہر مسلمان کی عزت و آبرو برابر ہے اور اگرچہ یہ صحابی رسول ہیں کاتب وحی ہے ان کی عزت کا کوئی انکار نہیں ہے ان کی صحابیت کا کوئی انکار نہیں ہے ان کے مرتبے کا کوئی انکار نہیں لیکن جب فیصلہ کرنے کے لیے تو امیر المومنین بھی ساتھ کھڑا ہو تو امیر المومنین کو نہیں دیکھا جائے گا اسلام کو دیکھا جائے گا بابا جی فرماتے سداسی سے جناب ہے گلاں کر رہے ہیں تے اسی بھی انہاں دے صدقے ہی گلاں کر رہے ہیں کہ اے اسلام دی گل لے آؤ اے قانون لے آؤ اللہ دا اللہ دے رسول دا دین دا تاکہ سب تے کرم ہوئے اللہ حضور دا پیار نصیب فرمائے نبی کریم علیہ السلام دی محبت نصیب فرمائے اور حضور دے عشق کی شان و موت نصیب فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین